الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ سورۃ مائدہ ہے، اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اس کا بھی زمانہ نزول کم و بیش 7 ہجری، صلح حدیبیہ کے بعد اس کا جو زمانہ نزول ہے، کچھ آیات اور لیٹ نازل ہوئیں، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سورۃ نساء کے ساتھ یہ ایک جوڑے کی حیثیت میں ہے۔ جو مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں، جو جوڑے ہیں، یہ ان میں 2 صورتیں پیر کی شکل میں۔ سورۃ نساء کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پہ آغاز ساری نوع انسانیت سے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو، جو بھی تم وعدہ کرو، جو بھی تم عہد کرو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ انسان کی اس دنیا میں جو زندگی ہے وہ بس عہد کے گرد ہی گھومتی ہے۔ کوئی بھی کام اس دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو انسان کرتا ہے وہ ایک عہد ہی ہوتا ہے۔ آپ کہیں کو ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو گویا ایک طرح کا وہ کانٹریکٹ ہے، عہد ہے۔ اور دوسرا، یہ جس سے خاندان وجود میں آتے ہیں، زندگی شروع ہوتی ہے ازدواجی، میاں بیوی کا رشتہ ازدواج میں بندھ جانا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ عہد ہے، کانٹریکٹ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کا احترام کرنے کا۔ اور ویسے مجموعی طور پہ یہ زندگی اللہ کے ساتھ انسان نے عہد کیا ہوا۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گویا ایک عہد ہے جسے آپ اللہ کے ساتھ، اور اس سے بھی ذرا نیچے سادہ لیول پر آ جائیں، ہر نماز میں ہم اللہ کے ساتھ عہد ہی تو کرتے ہیں۔ وہ ترجمہ لائے نا ذہن میں سورۃ فاتحہ کی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کریں گے اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ یہ کیا ہے؟ عہد ہے۔ تو یہ ساری جو بھی تمہارے عہد ہیں ان کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے عہد پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے ہیں وہ چوپائے کہ جو مویشی طرز کے ہوں، جو مویشی قسم کے چوپائے ہیں وہ تم پر حلال کر دیے گئے ہیں۔ جانور ہوتے ہیں 2 طرح کے، کچھ ہوتے ہیں وحشی چوپائے، وحوش جنہیں کہا جاتا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش جانور، وحشی جانور، درندے، شیر، چیتا، اور یہ جو اس طرح کے، وہ حلال نہیں ہیں۔ چوپایوں میں سے مویشی طرز کے، مویشی قسم کے جو جانور ہیں وہ سارے تم پر حلال ہیں۔ جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ اپنے جو بھی آپ کے سامنے ہے، یہ تم پر حلال کر دیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں، وہ حلال نہیں ہے۔ جو تمہیں بتلا دیے گئے، پڑھ کر سنا، سور نہیں حلال، وہ کھانا حرام ہے، وہ نہیں جائز۔ تو جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ان کے علاوہ مویشی قسم کے جتنے بھی جانور ہیں سارے تم پہ حلال ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں ایک پابندی ہے کہ تم ان کا شکار نہیں کرو گے جب تم نے احرام باندھ رکھا ہوگا۔ حج کا احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، تو احرام کی حالت میں شکار ان کا نہیں کرنا، یہ ایک پابندی ہے۔ احرام کی حالت میں نہیں ان کو تم کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم فرماتا ہے جس طرح بھی وہ چاہتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، حلال مت کر لیا کرو، بے حرمتی مت کیا کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی، جو چیزیں اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کی جو شاعر ہوں، جو اللہ کا شعور دیں، ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ولا الہدیہ، نہ ان جانوروں کی کہ جو کعبے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے قربان ہونا ہوتا ہے، ولا القلائد، نہ ان جانوروں کی کہ جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، اللہ کے لیے جو جانور ہوتے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، نہ ان حاجیوں کی بے حرمتی کرو کہ جنہوں نے مسجد حرام کا قصد کیا ہوا ہے، جو ادھر جا رہے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی طرف جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، وہ اس کے متلاشی ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور پھر جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو پھر اب شکار کرو، پیچھے آ گیا تھا نا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، یہ پابندی، ہاں جب احرام کھول دو، جب حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان صدوکم، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، اب میں آپ کو بتا چکا یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے سورت، تو یہ 6-7 سال تو اب حرم نہیں نہ جا سکے مسلمان، کعبہ میں، بیت اللہ میں، مسجد حرام تو نہیں جا سکے، آئے بھی ہیں اگر کرنے عمرہ تو انہوں نے روک دیا کہ اس سال نہیں اگلے سال پر، تو وہ چونکہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا ہے مسجد حرام سے، تو اس وجہ سے کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ مجبور کر دے اس بات پر، کس بات پر، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، بات سمجھ آئی ہے آپ؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دیکھو گناہ اور ظلم و زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ اپنی پکڑ میں بہت سخت ہے، شدید العقاب ہے، سزا دینے میں بہت سخت ہے، حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تم پہ مردار، یہ پھر آ رہی ہے وہ بات، اب ذرا وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے، حرام کر دیا گیا ہے تم پہ مردار کا گوشت، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی تم پہ حرام ہے جو گلا گھٹ کے مر جائے، جس کا گلا گھٹ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں جانوروں کو کسی رسی کے ساتھ، زنجیری کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، تو وہ گھومتے رہتے ہیں، تو وہ گھومنے کی وجہ سے ان کے گردن کے گرد وہ زنجیری یا وہ رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور جتنی چھڑانے کی کوشش کرتے اتنی زیادہ سخت ہوتی رہتی، تو اسی سے ہی کبھی کبھار پھر ان کی موت واقع ہو جاتی، گلا گھٹ کے جو جانور مر جائے وہ بھی کیا ہے، حرام، والموقوذۃ، اور وہ جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، والمتردیۃ، اور وہ جو بلندی سے گرے مر جائے وہ بھی تم پہ حرام، والنطیحۃ، اور جو سینگ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام۔ اب یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ اوپر جو ہم نے پڑھ لیا میتہ، مردار، تم پہ مردار کیا ہو گیا، حرام، مردار کی ہی یہ آگے 4 قسمیں آ گئے، کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ جانور ویسے کھڑا کھڑا مر گیا، بیماری کی وجہ سے مر گیا، صرف وہی حرام نہیں، بلکہ یہ 4 قسمیں بھی اس مردار کی، اسی کی وضاحت میں یہ بھی حرام ہے۔
وما اکل السبع، اور جو تمہارے درندے چیر پھاڑ دیں وہ بھی تم پہ حرام ہے، الا ما ذکیتم، ہاں مگر وہ کہ جنہیں تم بھاگ کے ذبح کر لو۔ جانور نے، درندے نے چیرا پھاڑا تھا لیکن ابھی اس کی جان باقی تھی، تم بھاگ کے اسے ذبح کر لو تو پھر وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے کہ جسے ذبح کیا جائے استھانوں پر، فلاں بزرگ کے، فلاں پیر کے، فلاں مقدس جگہ ہے وہاں جا کے، یہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو گوشت کو تیروں کے ذریعے سے، یہ بھی حرام کر دی۔ یہ پہلے دور کا رواج تھا، گوشت کٹھا کر کے رکھتے تھے، تیروں کے ذریعے تقسیم کیا کرتے تھے، جوئے کی شکل ہو جاتی تھی، یہ بھی حرام ہے تم۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سارے کام کس چیز کے ہیں بھائی؟ گناہ والے کام ہیں۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس دین کو وہ شکست اب نہیں دے سکتے۔ اب ظاہر ہے صلح حدیبیہ میں تو انہوں نے مسلمانوں کو خود ایک طاقت تسلیم کر لیا، اب وہ مایوس ہو گئے ہیں، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ دین غالب تو یہی رہے گا۔ فلا تخشوہم، تو آپ ان سے مت ڈریں، وخشون، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن مکمل کر دیا ہے تم پر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آخری آیت ہے قرآن مجید کی۔ ایک روایت تھی سورۃ بقرہ کی آیت کے بارے میں نے بتا دیا تھا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ وہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ ایک روایت میں یہ قرآن مجید کی آخری آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے جس دین کو میں نے پسند کیا وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ہاں اگر وہ شخص کہ جو مجبور ہو جائے، بھوک سے جس کی جان نکل رہی ہے، مر رہا ہے، غیر متجانف لإثم، لیکن اس کا رجحان نہ ہو گناہ کی طرف، جھکنے والا نہ ہو، گناہ کا اس کا ارادہ نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ کھا سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت۔ سور کا گوشت ہی صرف دستیاب ہے اب وہاں پر، اور وہ ہے مر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کھائے گا نہیں تو ظاہر ہے جان جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر تھوڑا بہت لے لے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ قرآن میں باقی جگہوں پر آئی یہ بات، ایک تو پیٹ بھر کے نہ کھائے، بس اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ عادی نہ ہو جائے، ان دو چیزوں کے حد سے نہ بڑھے، اور اس کا وہ پھر کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ چلو بس آج ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں پھر کیسا ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیز حلال ہے، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ بھی جو تم نے سکھایا ہے اپنے درندوں کو، جو بھی ہیں شکار والے ہوتے ہیں، جو تم نے انہیں سکھایا ہوا ہے، مقلبین، سدھاتے ہوئے، ان کو ٹرین کرتے ہوئے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم نے انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے تمہیں سکھایا تھا، تو وہ بھی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ وہ بھی جو وہ روک لیں تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو ان پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بڑے جلد ہے حساب لینے والا، اللہ کو کوئی دیر نہیں ہے حساب لینے میں۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ دیکھیے جو بھی ہیں لوگ کرتے ہیں نا ایسے، کتے ٹرین کیے ہوئے ہیں، باز ٹرین کیے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ آپ کے لیے شکار کو پکڑتے ہیں جا کر، تو وہ بھی حلال ہے تم پر۔ تم نے کتا چھوڑا، اس نے کسی جانور کو، کسی کو، مرغابی کو، کسی چیز کو پکڑا، تمہارے لیے روکا، منہ ڈالا اس کی گردن میں یا ادھر ادھر، اور وہ پھر تم واپس پہنچ گئے اور اس کو تم نے ذبح کر لیا، تو وہ حلال ہے تمہارا، الا یہ کہ وہ پہلے مر نہ جائے تمہارے ذبح کا۔ جو کچھ بھی وہ روک لیں تمہارے لیے، پھر اللہ کا نام لو اس پر اور کھاؤ۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تم پر تمام پاکیزہ چیزیں۔
وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اہل کتاب کا وہ کھانا جو حلال ہو۔ اب اہل کتاب نے خنزیر پکایا ہو، تم کہو نہیں اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھو۔ قرآن مجید میں آیا اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، تو عیسائیوں نے جو حلال پکایا ہوا ہو، حرام جانور اگر انہوں نے پکایا ہو تو وہ جائز اس آیت کی ذیل میں وہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے جو حلال جانور پکایا ہو تو کھا لیں۔ یہ اللہ نے کہہ دیا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کا کھانا جو حلال ہو۔ وطعام میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں پکانے میں انوالو ہیں وہ اگر حلال ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، حرام اگر ہے تو پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تمہاری گھر کی عورتیں اور اہل کتاب کے گھر کی عورتیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں، شادی کر سکتے ہو، جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کے حق مہر، محسنین غیر مصافحین، ارادہ ہو ان کو مستقل گھر میں بسانے کا، صرف مستی نکالنے کا یا شہوت رانی کا ارادہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے یاریاں لگانی ہوں، تو بس پھر جائز ہے، آپ اہل کتاب میں عیسائی اور یہودیوں کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ نہیں پہلے کر لیں، بعد میں ہو جائیں گی، اللہ خیر کرے گا، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے کہ آپ شادی کریں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ، عیسائی یا یہود۔ اب اس میں سمجھ لیں دو چار چیزیں ہیں، میں نہ باہر جا کے ہمیں فتوے دینے شروع کر دیجیے، اس میں چیزیں سمجھ لیں۔ یہ بات ہے اسلامی قانون کی، یہ بات ہے اصول کی، اصولاً آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ جو بات سمجھی جاتی ہے، جب اللہ کے رسول کا دور تھا صلی اللہ علیہ، جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، مسلمان غالب ہیں، جزیرہ نما عرب میں مسلمان غالب ہو گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا، عیسائی اور یہودی وہ دب کے رہ رہے ہیں، نیچے رہ رہے ہیں، اور دوسرا اسلام کا جو نظام ہے معاشرتی، گھر بار کا، گھریلو آئلی، اس میں مرد کو قوام بنایا گیا، مرد آزما، مرد آفرین، حافظ ناموس زن، یہ اس وقت یہ ٹھیک ہے۔ امید ہوتی ہے کہ جب کوئی عورت آ جائے گی مسلمان کے گھر میں تو مسلمان گھرانے میں مرد ایک غالب اینٹیٹی ہے، تو وہ ممکن ہے کہ اسے صحیح راہ پر لے آئے گا، عورت کی وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ مرد کو ہی زیر کر کے ادھر لے جائے۔ ایک تو مسلمانوں کا غلبہ ہے عالمی سطح پہ، باہر خارج میں، اور ایک گھر کے اندر بھی مرد کو کیا حاصل ہے؟ غلبہ حاصل ہے، اس کو قوامیت حاصل ہے۔ اس دور میں تو ٹھیک تھا، اب ایک عالمی سطح پہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا پلڑا بھاری ہے، وہ ذرا طاقت میں ذرا زیادہ ہیں، حیثیت میں زیادہ ہیں، اور دوسری طرف گھر کے اندر مرد کی چلتی کوئی نہیں۔ اب مرد کی وہ جو تھا، اب تو عورتیں غالب ہیں، اب تو جو وہ ڈاڈی ہے تو وہ تو مرد تو بیچارہ ہے ہی بالکل کسی کام کا نہیں آج کے دور میں۔ جو ایک تھرو آؤٹ معاشرتی نظام بن گیا، آئلی نظام، اس میں حکمران کون ہے؟ عورت ہے۔ اب شادی کریں گے تو مرد نے تو فوراً جو وہ کہیں گے جی آپ کیسے، یہ اللہ کو ادھر چھوڑ دیں، یہ چھوڑ چلیں ادھر ہی چلتے ہیں، عیسائیت ہی بہترین۔ تو آج کے دور میں اس پر عمل کرنا اصولی اعتبار میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمانوں کو اللہ طاقت دے دے، اسلامی ریاست قائم ہو جائے، تو اسلامی ریاست اگر ایگزیکٹو آرڈر دے دے تو وہ اس حکم کو موقوف کر سکتی ہے کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے،
کیونکہ یہ اس طرح اب اپلیکیبل بالکل وہی جیسے حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا تھا تو آپ نے قطع ید کی سزا جو ہے وہ موقوف کر دی تھی کچھ عرصے کے لیے، کہ چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیا۔ حالات ایسے ہو گئے، قحط پڑ گیا، اب کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جان بچانے کے لیے کچھ تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اب بھی اگر اسلامی حکومت ایگزیکٹو آرڈر دے تو اس کو وہ موقوف کر سکتی ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی، میں نے بیان کر دی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص کفر کر دے ایمان کا تو اس کے تو سارے اعمال برباد ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ہو جائے گا گھاٹا پانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، الی المرافق، کونیوں تک، نہیں سوری، فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھو لیا کرو اور ہاتھ کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم ہو حالت جنابت میں، فَطَّهَّرُوا، تو پھر خوب پاکی حاصل کیا کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آیا ہو نشیب والی جگہ سے ہو کر۔ یہ لوگ اس دور میں یہ قضائے حاجت کے لیے نشیب والی جگہ میں جایا کرتے تھے، تو کوئی وہاں سے ہو کر آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے خواتین کے اپنی عورتوں کے ساتھ مقاربت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا، تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پھر خوب مل لو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے۔ اللہ نے اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کیا کہا تھا اللہ کو، ہاں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ذہن میں لائیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں آخری سے پہلے والی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسل لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یاد کرو اس وعدے کو اللہ نے جس کے ساتھ تمہیں باندھ لیا ہے، جب تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ساری آیتیں وہی ہیں جو سورۃ نساء میں آ چکی ہیں، بالکل اسی طرح ہی آئی ہیں، کوئی تھوڑا بہت فرق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف پر گواہ بن کے۔ سورۃ نساء میں تھا انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ پر گواہ بن کے، اللہ کے گواہ بن کر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ میری دشمن۔ دیکھو اللہ، انسان انصاف کب نہیں کرتا، انصاف سے کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ جی سوچیں، انصاف کرنے سے کوئی بھی شخص کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ نہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں نارملی جو بتائی جاتی ہیں۔ ایک، انسان انصاف نہیں کرتا محبت کی وجہ سے، اب میں انصاف کروں گا تو میری اپنی ذات کو ذک پہنچے گی،
میرے رشتہ دار نقصان میں آ جائیں گے، میرے گھر والے، میں اس وجہ سے وہ انصاف سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، محبت آڑے آ جاتی انصاف کرنے میں۔ تو اس پہلو کو ہائی لائٹ کیا سورۃ نساء کے اندر، انصاف کرو اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین، تمہارے قریبی رشتہ دار۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان انصاف نہیں کرتا، وہ دشمنی ہوتی ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے لیکن میں اس کے حق میں نہیں بولوں گا کیونکہ یہ میرا دشمن، اس کے ساتھ یا محبت یا پھر دشمنی۔ محبت والا ایلیمنٹ سورۃ نساء میں ہائی لائٹ کیا کہ عدل کرو اگرچہ، یہاں پھر دشمنی، عدل کرو اگرچہ مقابل میں تمہارا دشمن ہی کیوں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل سے انحراف کر لو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو بھی تم کرتے ہو اس سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، جو کفر کر دیں گے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا، ان یبسطوا الیکم، تمہارے اوپر اقدام کرنے کا، فوج کشی کرنے کا، تم پہ چڑھائی کرنے کا، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا تم سے۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ارادہ کیا تھا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا، لیکن اللہ نے رو بھی ایسا ان کے دلوں میں بٹھا دیا، اللہ اسے بھی اپنی نعمت گردانتا ہے کہ دیکھو میں نے ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تم پہ، لیکن ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں مقرر کیے تھے 12 نقیب، 12 سردار، 12 قبیلے تھے نا حضرت موسیٰ کی قوم کے، تو حضرت موسیٰ نے ہر قوم میں ایک اپنا نائب، اسسٹنٹ، نقیب مقرر کیا ہوا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اب اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پہ ایمان لاتے رہو گے۔ اللہ نے کتنے ہی رسول بھیجے، پھر حضرت عیسیٰ تک 1400 سال ہیں، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرا جب کوئی نبی موجود نہ ہو۔ اگر تم ایمان لاتے رہو گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، ان کی مدد کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیاں، تمہاری خطائیں، تمہاری سیئات یہ تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتی الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد، فقد ضل سواء، وہ تو سیدھے راہ سے دور ہو گیا۔ فبما نقضہم میثاقہم، ان کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے لعنت کر دی ان پہ، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو بدل دیتے ہیں، ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو بھی انہیں ایک حصہ عطا کیا گیا تھا نصیحت میں سے، انہوں نے اسے بھلا دیا یا اس سے فائدہ اٹھانا ہی بھول گئے۔
ولا تزالو تطلع علی خائنۃ، ہمیشہ اے میرے نبی آپ ان سے خیانت کی خبریں آپ کو آتی رہیں گی، آپ ہمیشہ ان سے یہ خیانت ہی وصول کرتے رہیں گے۔ الا قلیلا منہم، ہاں مگر تھوڑے ہوں گے ان میں سے کہ جو اچھے ہوں گے۔ فاعف عنہم واصفح، آپ ان سے درگزر کیجئے، واصفح، اور ان کو معاف کر دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا انا نصارا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا۔ فنسوا حظا مما، تو وہ بھی بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یا اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا ہی بھول گئے۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، تو ہم نے پھر ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض، ہم نے یہ پھر عیسائیوں کے جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، تاریخ میں ایسے جھگڑے بھی کہیں نہیں ہوئے، ہمارے مسلمانوں میں اتنے نہیں ہوئے، شیعہ سنی بھی لے لیں تو فساد بہت کم ہوا ہے۔ وہ تو ایک دور تھا 80s 90s کا، سپہ صحابہ کا، اور کچھ ایسے تو کچھ فساد ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ عیسائیوں میں تو بلڈ آن دا کراس ایک بک ہے، آپ پڑھیں، آپ کو آئیڈیا ہو، بلڈ آن دا کراس، تو یہ عیسائیوں کے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے درمیان کیا ڈال دی، عداوت اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان میں رہے گا۔ وسوف ینبئہم اللہ، ان قریب اللہ انہیں جتلا دے گا، اللہ انہیں خبر دے گا، بتلائے گا، بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے رہے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بہت سی باتیں بتاتا ہے جو تم نے کتاب میں سے چھپا رکھی تھیں، ویعفو عن کثیر، اور ابھی تو تمہارے سارے بھانڈے نہیں وہ پھوڑ دیتا، کچھ چیزوں سے تو درگزر کر دیتا ہے، اکثر باتیں جو تم نے چھپائی ہوئی ہیں کتاب میں سے وہ واضح کرتا ہے، لیکن بعض باتوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ، آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، اس شخص کو کہ جو پیروی کرتا ہے اس کی رضوان کی، اس کی رضا جو بندہ چاہتا ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، سبل السلام، سلامتی والے رستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ اسے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اس کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راہ کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا، انہوں نے تو کفر کر دیا جن لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ گاڈ انکارنیٹ کا جو تصور ہے ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، کہ جو اللہ تھا اوپر وہی اس شکل میں آ گیا، انسان کی شکل میں۔ کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں نادانی میں ایسی باتیں، مستوی تھا جو عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو یہ باتیں بڑی غلط ہیں۔ یہ گاڈ انکارنیٹ، کہ خدا نے خود ہی یہ وجود پہن لیا گوشت پوست والا، تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے، کفر کیا، پکی بات ہے، وہ تو کافر ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل، آپ ذرا ان سے کہیں، فمن یملک من اللہ شیء، کون ہے جو اختیار رکھتا ہو کسی شے کا اللہ کے مقابلے میں، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں موجود سب کو، تو کون اس کا ہاتھ روکے گا؟ کون ہے جس کو اختیار ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بادشاہت اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی اور جو کچھ بھی اس کے مابین ہے۔
یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء، ہم اس کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ قل، تو اے میرے نبی ان سے ذرا کہیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ ہاں، تم اتنا ہی اللہ کے لاڈلے ہو تو تمہاری جو اس نے چھترول کروائی تھی بخت نصر کے ہاتھوں، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کر دیے، 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کے بھیڑوں بکریوں کی طرح وہ بیبیلونیا لے گیا تھا۔ اسیریوں نے تمہاری درگت بنائی، پھر یونانیوں نے تمہارے پلے ککھ نہیں چھوڑا، اور رومیوں نے تو تمہارا وہ، مطلب یہ ہے کہ کوئی ہوتی ہے، یہ اللہ اتنا لاچار ہے کہ اپنے چہیتوں کو، لاڈلوں کو، پیاروں کو اس طرح ذلیل ہونے دے؟ ہاں، عجیب، اللہ اتنا کمزور نہیں ہے، یا تم اس طرح کے نہیں ہو جو تمہارا یہ تصور ہے؟ بل، نہیں، ایسا نہیں ہے، انتم بشر ممن خلق، تم اسی طرح انسان ہو جو اس نے بنائے ہیں باقی انسان۔ یغفر لمن یشاء، وہ مغفرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بادشاہت اللہ کی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو بھی اس کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے سب کا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول آ چکا تمہارے پاس، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ تمہارے سامنے باتیں واضح کر رہا ہے رسولوں میں ایک بندش کے بعد۔ رسالت چل رہی تھی، نبوت چل رہی تھی، رسول آ رہے تھے، جیسے میں بتا چکا، حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1300-1400 سال کا ہے وقت، اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں رہا کہ جب ان میں اللہ کا نبی نہ ہو۔ کوئی فترت نہیں تھی رسولوں کے درمیان، مسلسل رسول آ رہے تھے، کہیں پر کوئی بندش نہیں تھی، رکاوٹ نہیں تھی، کوئی چین ٹوٹی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی فترت ہے؟ کتنے سالوں کی؟ کم و بیش 600 سالوں کی فترت کے بعد اب ہمارا رسول آیا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا جو سلسلہ تھا اس کے ایک خاص انقطاع کے بعد 600 سال کا انقطاع رہا، اب اس کے بعد یہ ہمارا رسول آ گیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ اس لیے آیا کہ مبادا تم کل کو یہ نہ کہو گے ہمارے پاس تو کوئی نہ آیا تھا خوشخبریاں دینے والا، نہ آیا تھا خبردار کرنے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، بس آ چکا تمہارے پاس اب بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ آیت لے آئیں ذہن میں جو سورۃ نساء کے آخر میں آئی تھی، میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی جو مقصد رسالت کا کیا تھا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ رسول ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں خوشخبریاں دینے والے بنا کر، خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے اللہ کے خلاف۔ تو یہ ہے بنیادی مقصد۔ تو یہ رسول بھی آئے ہیں تمہیں خوشخبریاں دینے والے اور آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے بنا کر۔ اب اللہ کے رسول کے بعد تا قیامت فترت ہے، اب رسولوں کا سلسلہ مستقل طور پہ منقطع ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد فترت شروع ہوئی، 600 سال بعد اللہ کے رسول آئے، ان کے بعد پھر فترت قیامت تک اب کوئی سلسلہ منقطع۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ آ رہا ہے، خوبصورت تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس معاملے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بیزار ہو گئے اپنی قوم سے کہ اتنی تم نے معجزے دیکھے، اللہ نے تم پر اتنی مہربانیاں کی، اتنے لاڈلے تھے تم، لیکن تمہیں پھر بھی عقل نہیں آئی۔
ایک رسول جو ہوتا ہے امت کے بارے میں بڑا شفیق ہوتا ہے، لیکن وہی رسول، اب دیکھو اللہ سے وہ امت سے اس وقت تو محبت نہیں کرے گا جب امت اس اللہ کی ہی مخالفت پہ اتر آئے گی۔ رسول شفیق تو ہوتا ہے، ہمارے رسول بھی شفیق ہیں، امت کا دکھ غم ٹھیک ہے، لیکن وہ امت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا۔ کوئی اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے تو اب وہ رسول ایسا نہیں کریں گے کہ وہ ٹھیک ہے اللہ تیری تو مخالفت ہوتی رہے، میری امت ہے اس کو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں ادھر کیسے آتا۔ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی تھی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء اٹھائے، نبی اٹھائے، حضرت یوسف تھے، اس کے بعد کئی نبی، پھر حضرت موسیٰ خود بھی انہی میں نبی، وجعلکم ملوکا، اور اس نے تم میں بادشاہت بھی رکھ دی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اس نے تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو اس جہان میں اور کسی کو نہیں دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ فلسطین کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر نکلے ہیں اپنی قوم کو، مصریوں کے غلام تھے، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو مصری قوم کی غلامی سے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر نکلے ہیں تو سمندر کو پار کیا، دریا کو، صحرائے سینا میں آ گئے۔ صحرائے سینا میں آنے کے بعد اللہ نے حکم دیا اب اس زمین میں داخل ہو جاؤ، ارض فلسطین میں۔ یہ زمین تمہاری ہے۔ کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کا یہی تو علاقہ تھا، پھر اس کے بعد یہی حضرت اسحاق کا تھا، پھر اس کے بعد یہی حضرت یعقوب کا تھا۔ حضرت یوسف کے دور میں تم یہاں سے کہاں چلے گئے تھے؟ ادھر مصر چلے گئے تھے۔ اب دوبارہ آؤ، اپنی اس زمین کو فتح کرو، تم اس زمین میں داخل ہو، ہم فتح لکھ دیں گے، یہ تمہاری زمین موعود ہے، یہ جگہ وعدہ کیا گیا تمہیں ہم دے دیں گے، آؤ اس زمین میں داخل ہو جاؤ، لڑائی لڑو۔ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، یہ وہ زمین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ چھوڑی ہے، تمہیں فتح ہو جائے گی۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل بھاگ مت جاؤ، پیٹھیں مت دکھاؤ، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب قوم جواب دے رہی ہے، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس بستی میں تو بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے قد داور، بڑے مضبوط، بڑے دلیر، بہادر، مارتے ہیں بہت زیادہ، اس بستی میں تو وہ لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَ، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں، حتیٰ یخرجوا من، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں۔
فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل گئے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ٹھیک ہے، پھر ہم آ جائیں گے۔ قال رجلان، تو دو لوگوں نے کہا۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو قوم کا انکار کرنا ہے کہ ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو بڑی واضح سی ہے کہ وہ قوم بہت ہی لاڈ پیار کی عادی ہو گئی تھی۔ اس چیز کو سمجھ لیں، بڑا پیارا نقطہ ہے یہ۔ اللہ نے اتنے معجزے اس قوم کو دکھائے، اتنے معجزے دیے اس قوم کو کہ بس انہیں اب لگتا تھا کہ یہ بھی موسیٰ کا لاٹھی ہی موسیٰ کی یہ کام بھی کر دے بس۔ اب دیکھو نا، صحرا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پتھر پہ انہوں نے پانی مارا ہے، 12 چشمے آ گئے۔ وہ جناب گھر سے نکلے ہیں، 6 لاکھ لوگ تھے، کتنے؟ یہ انجیل یہ جو ہے تورات کی کتاب بک آف ایکسوڈس میں ہمیں تعداد ملتی ہے، 6 لاکھ کی تعداد تھی جنہیں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں۔ 6 لاکھ، بچے بوڑھے عورتیں سارے نکال دیں، کم از کم 1.5-2 لاکھ تو مرد ہوں گے لڑنے والے، 1 لاکھ تو ہوں گے، 50,000 تو ہوں گے۔ یہ تھی ان کی حالت۔ کیوں؟ معجزات انہوں نے اتنے دے۔ سمندر جب آیا تو انہوں نے لاٹھی ماری، وہ راستہ دے دی۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اتر رہا ہے، دھوپ لگی تو ظللنا علیکم الغمام، ایک ابر ہے، بادل ہے، وہ سایہ ان کے اوپر کیا۔ بتائیے ایسی لاڈلی قوم، کچھ آپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کہا جا رہا ہے جہاد کرو، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا، اب آپ اس کو خالی پہلے کرواؤ تو پھر ہم ادھر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا معجزہ، امت کو یہ سبق سکھایا گیا، قربانی دو، اپنی جانیں دو، اظہار کرو، مصیبتیں برداشت کرو، یہ ہے اصل۔ ایسے نہیں آئے گی تبدیلی، ایسے نہیں ملے گا کوئی آپ کو اجر۔ اس امت کو بالکل وہی چیز سکھائی گئی ہے کہ یہ چیزیں قربانیاں دینے سے ہی آئیں گی۔ قال رجلان من الذین یخافون، 2 لوگ تھے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے، یخافون، کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے 2 ایسے تھے، انعم اللہ، جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، کہ دیکھو تم اس دروازے کے راستے سے اندر چلو تو صحیح، آؤ تو صحیح، موسیٰ کی بات مانو تو صحیح۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم دروازوں سے اندر جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، غلبہ کسے ملے گا؟ تمہیں کو غلبہ ملے گا، آؤ تو صحیح۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو بھروسہ اللہ پہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، ابدا ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں رہ رہے ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ، تم دونوں لڑو وہاں جا کے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہیں ادھر، ہم نہیں ہلیں گے۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم نے ہلنا کوئی نہیں۔ تم جاؤ اپنے رب کو بھی لے جاؤ، اور یہ تمہاری عصا بھی ہے لاٹھی، اس کے ساتھ بھی جاؤ، یہ تم لڑو، ہم تو یہ ادھر بیٹھے ہیں، جب فارغ ہو جائے بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ قال رب انی، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی، میں تو اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی جان پر، واخی، اور اپنے بھائی کی جان پہ، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو بس اب علیحدہ کر دے مجھے اور اس قوم کو، میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا ریزگنیشن قبول کر لیجئے، یہ بڑی نالائق قوم ہے، تو بس اب میری بس ہو گئی۔ یہ گویا موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں یہ، تو بس میرے خیال میں وقت ہے، آپ لوگ جائیں نماز پڑھیں، یہ چیزیں پھر وقت لگ جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔